چڑھ کے کہتے ہو قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. واہ، یہ کوئی یہودی یا نصرانی آ کے بات کرے ہم منہ توڑ دیں. جس طرح آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے. تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہو کے کہ قرآن اور بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. آگ تو یہ لگا رہا ہے، وہ آگ تو ایک دن تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. قرآن کے ملینز آف کاپیز دنیا میں موجود ہیں، ملینز آف حافظ قرآن ہے. قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا، دنیا سے ختم نہیں کر سکتا. اصل جو چور چھپا ہوا ہے نا وہ تیرے اندر چھپا ہوا ہے. جو یہ علماء ہیں، شیاطین، جنات اور انسانوں میں سے شیاطین، جو تمہیں یہ کہہ رہے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور تم کہتے ہو مفتی صاحب نے فرما دیا. سبحان اللہ. دوسرا سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک خود بندے کو ڈائریکٹ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. اس کے متعلق یہ بھی انجینئر محمد علی مرزا نے بڑے جو ہے نا وہ شور کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ جناب اپنے جو اندھے مقلدین ہیں، اندھے فالوور ہیں، ان کو یہ بات کہی ہے. کہتے ہیں جی قرآن پاک مولوی دیکھو منع کرتے ہیں کہ قرآن پاک خود نہ پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، پروفیسر آیا، تو آ کے کہتا ہے حضرت قرآن پاک خود پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. تو حضرت فرمانے لگے کہ قرآن پاک خود جب پڑھنا ہوتا ہے اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں کہ کس طرح قرآن پاک پڑھنا ہے، اس طریقے سے ہی آپ جو ہے وہ خود قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں. ورنہ یہ نہیں ہوتا کسی بندے کو بھی اردو آتی ہے اور وہ قرآن پاک کا اردو ترجمہ لے اور وہ پڑھنا شروع ہو جائے. تو یہ طریقہ نہیں ہوتا، یہ اصل اصول والی بات نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ مجھے ایک سوال کا جواب دو. کہا کہ قرآن پاک میں 30ویں پارے کے اندر سورہ طارق ہے، سورہ طارق میں آتا ہے النجم الثاقب. اس النجم کا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے جی ستارہ. کہا کہ سورہ رحمان میں آتا ہے والنجم والشجر یسجدان. یہاں نجم کا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے جی ستارہ. حضرت نے کہا یہ تم نے غلط بتایا ہے، یہ تم نے غلط بتایا ہے. یہاں النجم والشجر، یہاں نجم بھی درخت کو کہتے ہیں اور شجر بھی درخت کو کہتے ہیں. ایک درخت وہ ہے کہ جو ٹہنیوں والا ہوتا ہے، ایک درخت وہ ہے جو بغیر ٹہنیوں والا ہوتا ہے. نجم سے مراد وہ درخت ہے جو بغیر ٹہنیوں والا ہے، اور شجر سے مراد وہ ہے جس کی نیچے سے لے کر اوپر تک اس طرح ٹہنیاں ہوتی ہیں. تو اب دیکھو جب تک بندے کو عربی لغت کا پتہ نہ ہو، عربی گرامر کا پتہ نہ ہو، عربی زبان سے واقفیت نہ ہو تو بندہ ترجمہ غلط ہی کرے گا. اور قرآن پاک کے اندر جناب ایسے بڑے بڑے مسائل ہیں، ایسے بڑے مسائل ہیں جو مشکل ترین ہیں، اور ان مسائل کا حل نکالنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. جو بندہ صاحب علم ہو وہی ان مسائل کا حل نکالتا ہے. اب میں آپ حضرات سے یہی پوچھتا ہوں، اور مرزا جیلمی اور اس کے فالوور سے ہمارا یہ سوال ہے کہ جناب اگر تم ان مسائل میں پڑھ جاؤ اور اس بات کی اجازت دے دو کہ جس کو چاہے جو چاہو تم تفسیر لو اور سامنے لا کے اس کو پڑھنا شروع ہو جاؤ، پھر ہر بندہ اپنی سمجھ سے جب پڑھے گا، بغیر سیکھے ہوئے، بغیر کسی عالم کی سرپرستی کے، خود ہی جناب سوالوں کے جواب خود سے ہی بتانا پڑھانا شروع ہو جائے گا، تو پھر اس سے ہی الہاد ہوتا ہے. کیونکہ ہر بندے کی سوچ علیحدہ ہوتی ہے. جب سوچ علیحدہ ہوتی ہے تو ایک بندہ یہاں اس آیت سے معنی اور نکال رہا ہے، دوسرا اور نکال رہا ہے، تیسرا اور نکال رہا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ پھر جہان میں کتنی تفسیریں ہو جائیں گی. تو قرآن پاک خود پڑھو، لیکن اس کے لیے بنیادی طور پر کچھ کام ہے جو کرنے والے ہیں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کرو کہ قرآن پاک بندہ سمجھ سکے. اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کرے. محنت کرنی نہیں ہوتی، بس آزادی رائے ہوتی ہے. بس جس جگہ پہ آزادی مل گئی تو اسی طریقے سے بندہ دین پہ عمل کر لیا اور پڑھ لیا. آزادی نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر قرآن پاک کا علم حاصل کرے، اس میں دلچسپی رکھے. دوسرا یہ ہے کہ جب قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے تو کسی عالم کی سرپرستی اپنے سر پہ ضرور رکھیں کہ جہاں بھی اشکال ہو، بات سمجھ نہ آئے. بہت سے ایسے مقامات ہیں، متعدد ایسے مقامات ہیں کہ جہاں بات سمجھ نہیں آتی تو پھر وہاں کسی عالم سے بندہ پوچھ لے کہ حضرت یہاں یہ جو بات ہے، ہم اس بات کے متعلق کیا اس کا مفہوم مراد لیں، آپ ہمیں یہ بات سمجھا دیں. کسی معتمد اعتماد والے عالم سے یہ بات پوچھ لی جائے تو تب جا کر بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے. بات کو سمجھنا نہیں ہے، بات کو بغیر سمجھے ہی جو کہہ دیتا جی او جی مولوی اپنے مفتی دے نوں گل آندے نے جی خود قرآن پاک نہ پڑھیا جی. واہ جی واہ. خود بات سمجھے تو سمجھنے کے بعد جو ہے وہ بندے کی عقل میں کچھ بات آتی ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.